السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ واصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بول پوائنٹ آفیشیل۔ ناظرین، اس وقت میں ملتان کے ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جو کہ جنوبی پنجاب کا واحد ادارہ ہے جہاں پر معذور لوگوں کو جینے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں مین سٹریم انڈیپینڈنس لیونگ سینٹر میں موجود ہوں جہاں پر معذور لوگوں کو سکلز سکھائی جاتی ہیں۔ مزید اسی حوالے سے یہاں کے جو CEO نادر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیگر جو یہاں پہ معذور افراد وہ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا لائف سٹینڈرڈ اس ادارے میں آنے سے پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے۔ تو آئیے چلیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام نادر خان ہے اور میں ایز اے پریزیڈنٹ مین اسٹریم ایسوسیشن میں کام کر رہا ہوں اور DPM ہینڈز مین اسٹریم ILC میں کام کر رہا ہوں۔ ہمارا جو بیسک مقصد تھا اس طرح کا ادارہ ڈیولپ کرنے کا جنوبی پنجاب کے اندر، اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں معذور افراد کو ان کی معذوری کے متعلق پراپر رہنمائی نہیں ہوتی اور والدین میں بھی یہ رہنمائی نہیں ہوتی کہ معذوری اور بیماری کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ معذور افراد اور ان کے پیرنٹس کے اندر بھی یہ رہنمائی نہیں ہوتی کہ بیماری اور معذوری کے اندر فرق یہ ہے۔ تو ہم 2018 میں ہم یہاں کچھ ہمارے ڈسیبل پرسنز تھے، انہوں نے انیشیٹو لیا ہم سب نے مل کر کہ ہم اپنے جیسے اور جو ہمارے معذور بہن بھائی ہیں، جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، جو وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں اور ان کے جو پیرنٹس ہیں، ہم ان کو رہنمائی فراہم کریں گے کہ انہوں نے معذوری کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کیا ان کی زندگی میں معذوری ہونی چاہیے یا معذوری کے اندر زندگی ہونی چاہیے۔ تو اس وقت ہم نے پہلے ملتان کے جو پہلا مرکز برائے خود مختار طرز زندگی سینٹر ہے، اس کا ہم نے آغاز کیا۔ اس کا جو بیسک انیشیٹو تھا وہ ہینڈز اور مین اسٹریم نے مل کر لیا اور آج الحمدللہ اس ادارے سے بہت سارے ایسے والدین اور ان کے جو بچے جو معذوری کا شکار ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، وہ اپنی لائف کو ایک عام افراد کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں ٹریننگ لینے والے اور ٹریننگز دینے والے یہ دونوں معذور افراد یہاں رکھنے کا مقصد یا پرپس یہ ہے کہ معذور افراد جو کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلے، جن کے جسم 30 سال کے ہو چکے ہیں اور مائنڈ ان کے 11 سال کے ہیں، ہم ان کو گھروں سے نکال کر اس سینٹر میں لے کر آئیں اور ان کی مینٹلی طور پر گروتھ کریں۔ ان کو بتائیں کہ انہوں نے اپنے ٹوائلٹ کس طرح سے یوز کرنا ہے، انہوں نے ویل چیئر پر بیٹھ کر کپڑے کس طرح سے پہننے ہیں، انہوں نے کروٹ کس طرح سے بدلنی ہے، انہوں نے ویل چیئر پہ بیڈ پہ کیسے شفٹ ہونا ہے، بیڈ سے ویل چیئر پر کس طرح سے آنا ہے، اپنی زندگی کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص کسی بھی شخص سے آپ موبلٹی اور کمیونیکیشن لے لیں تو وہ معذوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک عام فرد سے بھی آپ یہ دو چیزیں لے لیں تو وہ بھی معذور ہو جائے گا۔ معذور افراد کے پاس جن کا مختلف جسم ہوتے ہیں، مختلف لائف سٹائل ہوتا ہے، ان کے پاس یہ دو چیزیں شروع سے نہیں ان کو دی جاتی، جس وجہ سے وہ مقید ہوتے ہیں اپنے ہی قدموں میں۔ اگر یہ دو چیزیں ہم ان کی انشور کر دیں، ان کو ویل چیئر دے دیں، ان کو آمد و رفت ان کی آسان کر دیں اور ان کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کر دیں کہ وہ اپنے مسائل کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کو بہتر طریقے سے بیان کر سکیں اور اس کا حل نکال سکیں، تو وہ ایک عام فرد کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو معذوری ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے جو ڈسپرین پیناڈول کھانے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ پرماننٹ ایک لائف سٹائل ہے اور اس لائف سٹائل کی ایک مینجمنٹ ہے۔ اگر ہم مینجمنٹ سیکھ لیں تو عام فرد کی طرح، جس طرح معاشرے میں آپ عام افراد موو کر رہے ہیں، اپنے لیے روزگار کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے لیے شادیاں خود کرتے ہیں، اپنے سارے کام خود کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس طرح کا معاشرہ ہو جہاں معذور افراد بھی ان کے لیے، جہاں آپ کے لیے سیڑھیاں ہیں وہاں ہمارے لیے ریمپ بنا دیں، تو ہم اور آپ تو برابر ہو گئے نا۔ منزل پہ یاد رکھیں پہنچنا ضروری ہوتا ہے، کون کس طرح سے پہنچتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ سب لوگوں کی جو منزل ہے وہ ایک ہے، ہم سب نے ایک ہی منزل پر پہنچنا ہے۔ منزل پر پہنچنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے، تو ہم اس بارے میں معذور افراد ہی دوسرے معذور افراد کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے اور پیرنٹس کو بتا رہے ہیں کہ وہ معذوری اور بیماری کے فرق کو محسوس کریں۔ السلام علیکم، میرا نام سائرہ ہے اور میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں۔ اور میں یہاں جب فرسٹ ٹائم آئی تھی تو اتنا کانفیڈینس نہیں تھا مجھ میں، یعنی کہ میں کچھ بھی نہیں تھی۔ ایک گھر میں میری تعلیم ہوئی تھی، یعنی کہ میں نے میٹرک تک گھر ہی پڑھا، پرائیویٹ پڑھا ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے سر نادر ملے تو سر نادر مجھے یہاں لے آئے پھر، اور میرے میں یعنی کہ وہ کانفیڈینس نہیں تھا مجھ میں۔ لیکن آج جو کانفیڈینس، میں یہاں معذور لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں، ان کو
میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی میرے جیسے ہو جائیں. میں بھی گھر کا سارا کام کر لیتی ہوں ٹوٹلی, اور میں چاہتی ہوں کہ مجھ جیسی اور جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنے آپ میں اتنی ہمت پیدا کریں اور اتنا کانفیڈنس پیدا کریں وہ اپنے آپ میں کہ وہ بھی ہماری طرح لگے ہیں, وہ بھی باہر نکلیں. جو گھروں میں بیٹھی ہیں لڑکیاں, میں ان کے لیے یہ کہتی ہوں کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی کہ کر سکتی ہیں, وہ بھی ہمت کر سکتی ہیں, وہ بھی میری طرح جس طرح میں کرتی ہوں. آج مجھ میں ادھر آ کے اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ میں لوگوں کو اٹینڈ کر سکتی ہوں, ان کو بتا سکتی ہوں کہ آپ بھی اپنی لڑکیوں کو باہر نکالیں, اور اسی طرح جس طرح میں آج گزاری ہوں زندگی, اسی طرح وہ بھی اپنی زندگی گزاریں. میرا نام ایاز احمد ہے. میں ILC میں 2 ماہ سے آیا رہا ہوں. میرے کو اب پتہ چلا کہ معذور آدمی کی لائف کیا ہوتی ہے. یہاں آیا ہوں ماشاءاللہ, یہاں پہ سب میرے بھائی جتنے بھی ڈسیبل ہیں ان کو دیکھ کے میرے کو پتہ چلا کہ ہماری بھی لائف ہے, ہمیں بھی جینے کا حق ہے. ورنہ تو ہم باہر گھومتے تھے تو ہمیں لوگ بھکاری ہی سمجھتے تھے. ہم تو زیادہ تر لوگ کوئی پیسے دے دیتا تھا, کوئی چیز دے دیتا تھا. اور یہاں آ کے میرے کو پتہ چلا, میں چیئر پہ بیٹھا ہوں, میرے کو چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے اچھا لگتا ہے. میرے چیئر میرے حساب سے معذوری کوئی بیماری نہیں ہے, ہر انسان کو جینے کا برابر حق ہے. میں جب سے اس ادارے میں آیا ہوں میری زندگی کا اسٹائل ہی چینج ہو گیا. میرا نام محمد سعید ہے, اور مجھے تو یاد نہیں جب کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا یا میں اس معذوری کی حالت میں ہوں. امی بتاتی ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 4.5-5 سال تھی, پہلے آپ نارمل تھے. میرا ایکسیڈنٹ میں یہ حادثہ ہوا تھا اور میں معذور ہو گیا. اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس معذوری کی حالت میں بھی بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی مجھے بنایا کہ میں بہت خوش ہوں اس میں. اور اسی حالت میں جو میں پڑھ سکتا تھا میں نے تعلیم حاصل کی, مدرسہ پڑھا, قرآن مجید حفظ کیا میں نے, اور اس کے بعد جو بھی کام تھے وہ میں نے بہت کام کیے ہیں. میں ایک ٹیلر ماسٹر ہوں, میں نے 10 سال وہ کام کیا ہے, اور کبھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں ایک معذور انسان ہوں یا کبھی بھی مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. تو جو میرے طرح اور بھائی معذور ہیں, گھروں میں ہیں, یا جس جگہ پہ وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں, وہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ہم بہت ہمت والے انسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز لیتا ہے تو اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے. تو جو میں نے نوٹ کیا ہے, جو مجھے پتہ ہے, تو ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں اپنی ہمت سے. اس میں ڈرنے کی اور گھبرانے کی یا گھر میں بیٹھنے کی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ہمت کریں. اور یہ ایک ادارہ ہے مینس ٹیم ILC, اس میں آیا, ایک بھائی مجھے لے کے آیا. میرا اس کا ناشتے کا کام ہے اور میں ہوٹلنگ کا کام کرتا ہوں. وہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے. میں نے جو کام بھی کیا ہے کبھی اس سے میں ہارا نہیں ہوں, اور نہ کبھی اس میں مجھے کوئی گھاٹا ہوا ہے جو وہ میں کر نہیں سکا. جس میں بھی میں نے جو کام بھی کیا ہے اچھے طریقے سے کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے. تو وہ بھائی ادھر میرے پاس آتے تھے, ہماری ہیلو آئی ہوئی, پھر وہ اس ادارے میں لے کے آئے. ادھر بھی میں نے بہت اچھا سیکھا ہے. تو یہاں بہت کچھ مجھے ملا ہے, اور یہ بہت اچھا ادارہ ہے. تو یہاں بھی زندگی کی, جیسے میں بھی انسان تھا, آخر معذور تھا, اور میرے میں بھی بہت کمیاں تھیں. کبھی مجھے بھی ایسا ہوتا تھا کہ میں معذور ہوں. ویسے اللہ تعالیٰ کا شکر تھا ادھر آنے کے بعد کہ مجھے بہت ہمت اور حوصلہ ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے حق نواز. میں اس ٹیم میں کام کرتا ہوں, اور ہم سروس دیتے ہیں معذور گھروں میں جا کے, جیسے عادل جبار ہو گیا, خرم منظور ہو گیا, ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت سارے ہمارے دوست ہیں, وہ مطلب ڈسیبل ہیں, بہت شدت والے ڈسیبل ہیں. ہم ان کو جا کے سروس دیتے ہیں. میں شہزاد, رفیق بھائی اور انوار بھائی اور علی بھائی ہمارے ہیں, اور ہم سب چاہتے ہیں صبح کے ٹائم سروس دینے کے لیے. ہمیں بہت مزہ آتا ہے. ایک وقت تھا ہمارے پاس جب ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس, اور ہم جب ایک دوسرے کو کال کرتے تھے, یار احمد یار آپ ادھر قلعے پہ ہماری میٹنگ ہے, یار آپ ادھر آؤ, ہماری ادھر میٹنگ ہے, کبھی قیوم کے گھر, کبھی نادر بھائی کے گھر. اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے آج ہمارے پاس اتنا بڑا آفس ہے, اور ہم ماشاء اللہ بہت خوش ہیں. اور یہاں بہت سارے ڈسیبل ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ہم بہت خوش ہیں. ہمیں بہت مزہ آتا ہے ایسی زندگی جینے کا, اور ہمیں ابھی احساس بھی نہیں ہوتا حالانکہ میں خود ڈسیبل ہوں, معذور ہوں میں, ٹھیک ہے. اور مجھے کبھی اب جب سے میں نادر بھائی کے پاس آیا ہوں, مطلب شروع دن سے ہی ہم ایک ساتھ میں ہیں,
इकट्ठे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत की है बहुत सारी नादिर भैया वालों ने, हम यार ने बहुत मेहनत की है और उनका माशाल्लाह ये फल हम आप सबके सामने ही है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कुछ चंद ही ऐसे हैं कि जो ये ऑफिस हैं इस तरह के कि मैं कहता हूँ कि मेरे मुल्तान में तो ये पहला ऑफिस है जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत से और इतना प्यारा काम किया जा रहा है और दिल लगा के हम सब यहाँ पर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की बहुत रहमत है। और मैं चाहता हूँ छोटी सी कि हमारी गवर्नमेंट से हमारा थोड़ा सा ऐलान है कि मतलब गुजारिश है कि ऐसे से हमारा ऑफिस अपना हो, इसका रेंट हम करते हैं, नादिर भाई खुद से करते हैं और कोई ऐसे दोस्त रहते हैं जो इसका रेंट दे देते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये रेंट हमारे पास अपनी जगह होनी चाहिए तकरीबन, जिस पे हम बैठ के हम मतलब माजूरों के लिए काम करें और बहुत काम करें माजूरों के लिए और हमें बहुत मज़ा आता है, हम सब इंजॉय होता है। और हमारा यहाँ फैमिली वाला माहौल है, हमारी बहन भाई हम सब तकरीबन 16-17 लोग हैं यहाँ पर, हम काम करते हैं और उसके बाद 20 लोगों को हम मेरे ख्याल में सर्विस देते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है ऐसे काम करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और मेन स्ट्रीम IEL सेंटर में मेरी जॉब है और मैं अटेंडेंट हूँ। मेरे साथ भी जो मजदूरी है पोलियो है और लोगों को घर जाके सर्विस देते हैं हम डिसेबल पर्सन को, जिसके हाथ नहीं होते, जिसके वो नहीं होते पैर, उनके सहारा बन जाते हैं हम। और बहुत इधर भी जो आते हैं उनको बहुत हम सर्विस देते हैं। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि रवैयों के अंदर तब्दीली बहुत ज़रूरी है। जब तक रवैयों के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, आप दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुतल्लिक माशरे के अंदर चेंज नहीं आ सकता। तो आप किसी भी मजदूर शख्स को देखें, मजदूर ख़वातीन को देखें तो इनको इनकरेज करें, उनको बताएं कि वो एक आम फ़र्द की तरह हैं। हाँ ठीक है, वो मुख्तलिफ़ हैं और मुख्तलिफ़ होना खूबसूरती है, कोई बीमारी या कोई मजदूरी नहीं है। हम तमाम इंसान मुख्तलिफ़ हैं और ये अल्लाह ताला की एक खूबसूरती है। अल्लाह ताला ने कायनात में सबको मुख्तलिफ़ पैदा की है। अगर आप सोचें कि सबकी शक्लें, तमाम मर्दों की शक्लें एक जैसी हो जाएं तो किसी के अंदर कोई पहचान रहेगी? तमाम ख़वातीन की शक्ल से एक तरह से हो जाए तो किसी के अंदर कोई पहचान रहेगी? कभी नहीं रहेगी। हमारी ये अपनी अपनी पहचान है, कोई चल सकता है, कोई नहीं चल सकता, कोई कद का छोटा है, कोई बड़ा है। इसी तरह से हम लोग हैं, आपकी तरह ही हैं। तो ये कायनात के अंदर खूबसूरती है, इसको एक्सेप्ट करें। और अगर हम माजूर हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है और आप अगर ठीक हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। ये आपको भी तख्लीक करने वाला वही है जिसने हमें तख्लीक की है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लेकर आएँ, अपने माशरे के अंदर तब्दीली लेकर आएँ। और अपने घर में, अगर आपके घर में, हमसाए के घर इर्द गिर्द जो माजूर बच्चे हैं, इनको छुपाएं नहीं। ये किसी के गुनाहों की पादाश नहीं है, ये अल्लाह का अता करदा एक तोहफ़ा है। इस इदारे को इस वक्त हैंड्स मेन स्ट्रीम IELs को हैंड्स पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा मेन स्ट्रीम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट हैं हमारे, वो इस इदारे को उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। ये उनके साथ मिलकर ये इदारा काम कर रहा है। यहाँ डेली माजूर अफराद आते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनके आने जाने का इंतज़ाम, ऑफ़िस का रेंट और यहाँ स्टाफ की जो सैलरीज़ हैं, ये सारा कुछ हमारे लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट और हैंड पाकिस्तान इसको मिलकर करता है। ये सारा ओन किया हुआ है। इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची में इस तरह का एक इदारा काम कर रहा है, हैदराबाद के अंदर इस तरह का इदारा काम कर रहा है, इसके अलावा इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर भी काम कर रहा है। हैंड्स मेन स्ट्रीम IELs पूरे जनूबी पंजाब को अपनी सर्विसेज दे रहा है। उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन लोगों तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा, जो 40-40 सालों से सिर्फ कमरे की छत देख रहे हैं, जिन्होंने आसमान तक नहीं देखा। तो हम लोग लोकली कम्युनिटी के साथ मिलकर और हैंड पाकिस्तान के ताउन से उन लोगों को तक जा रहे हैं और उनको ज़िंदगी का पैगाम दे रहे हैं। एक शख्स है, वो एक कमरे में बंद है 30 साल से, 40 साल से, उसने आसमान भी नहीं देखा, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही होगी कि वो ज़िंदगी के रंग देख ले, वो उसको व्हीलचेयर मिल जाए तो वो उसकी आमदोरफ्त आसान हो जाए। तो ये सारे काम हम कर रहे हैं लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट और हैंड पाकिस्तान के ताउन से। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से अब तक 500 से ज़ायद अफराद बहम माजूरी मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जो एक कामयाब ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। और याद रखिएगा, ये माजूरी रहती दुनिया तक ये रहनी है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है माजूर अफराद के लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के लिए। उनको हमने व्हीलचेयर्स पहुंचानी है, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि वो एक आम अफराद की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें।